آج سے کوئی تقریباً غالباً 25-28 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی اور تب سے میرا اشتیاق تھا. پھر جب انٹرنیٹ آیا تو میں نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا استعمال یہ کیا کہ میں نے اس کتاب کا جو کانٹینٹ تھا اسے، یہ حکم بھی ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے کانٹینٹ کو میں نے ڈھونڈا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. یہ کتاب ابھی بھی میں یہ ریسرچ ورک کرتا رہتا ہوں. یہ کتاب شاید مومنین کے پاس ہو، سپر مین ان اسلام. ہے کسی کے پاس؟ پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے پاس. اسے ضرور خریدیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. یہ سپر برین ان اسلام کے نام سے بھی چھپی ہے، سپر مین ان اسلام کے، اور ایران سے چھپی تھی مغز متفکر اسلام. اور اس کا جو پریفیس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فرانس میں ٹرانسبرگ میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں سال کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پوری دنیا سے اسکالرز اور پروفیسرز اور سائنٹسٹ آتے ہیں اسٹراسبرگ میں. تو وہ مقالے لکھتے ہیں سرکار صادق آل محمد پر. تو ان کا جو مجموعہ ہے اسے چھاپا گیا ہے سپر برین ان اسلام کے نام سے. تو وہ کتاب اور لوگوں نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی، لیکن خدا کی قسم میں صرف کتاب تک اسے پڑھ کے مطمئن نہیں ہوا جب تک میں نے وہاں سے اس یونیورسٹی سے کنفرم نہیں کروایا کہ یہ وہی مقالے ہیں جو وہاں پہ لکھے گئے. اور تب سے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی برمودا ٹرائنگل پر. برمودا ٹرائنگل کا نام تو آپ نے سنا ہے جی، ہوئی تھی بات. میں تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس سال تھوڑا اس میں تجربہ بھی شامل ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ روئے زمین پر ایک مثلث ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، جہاں پہ آرمی کے ان کے ایروپلینز گئے ہیں، شپ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آئے. وہاں کے لیے بھی وہ مسٹری ہے، یعنی دنیا کا سب سے جو ایڈوانس کنٹری ہے ان کے لیے بھی وہ معمہ ہے، مسٹری ہے. تو میرے دل میں تب سے یہ تڑپ تھی. اس کے بارے میں بہت کچھ میں نے پڑھا، جو پائلٹ وہاں گئے تھے ان کے انٹرویوز میں نے پڑھے، بہت دل میں تڑپ تھی. اور پڑھتے پڑھتے مجھے بہار الانوار میں ایک پورا چیپٹر مل گیا اسی برمودا ٹرائنگل پر. اور وہ چیپٹر آپ کو بھی مل جائے گا 11ویں اور 12ویں جلد اگر آپ خریدے بہار الانوار کی جو ٹرانسلیٹڈ ہے. میرے پاس وہ سارا عربک کانٹینٹ موجود ہے 102 والیومز میں بہار الانوار. وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں مل جائے گا جزیرہ خضرا کے نام سے، سبز جزیرے کے نام سے. تو تب سے میرے دل میں خواہش تھی کہ مولا کسی طرح ممکن ہو تو مجھے ایک مرتبہ اس جگہ کی زیارت ہو جائے جسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے. میں ہر سال سفر میں جاتا ہوں یو ایس اے مجالس پڑھنے کے لیے. تو 2-3 سال سے میں کوشش کر رہا تھا. مجھے پتا چلا کہ یو ایس اے میں جا کے بھی وہاں جانے کے لیے الگ سے ویزا لینا پڑتا ہے. تو میں کوشش میں تھا اور پچھلے سال وہ تڑپ اتنی زیادہ تھی، میں نے کہا مولا کسی طرح ہو کہ میں وہاں پہ پہنچ جاؤں. اب آپ یقین کریں میں حسینیت کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے کال آئی. کال کہاں سے آئی؟ میامی سے. میامی وہ جگہ ہے جہاں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور وہاں سے وہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے جہاں سے برمودا ٹرائنگل کا آغاز ہوتا ہے. اسی میامی شہر سے مجھے کال آئی کہ مولانا صاحب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے ہماری 3 مجالس پڑھ دیجیے. تو میں نے ان سے شرط رکھی. میں نے کہا جی میں تو اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اب آپ کی کال آ گئی ہے. شرط ایک ہے، میں مجالس پڑھوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل تک آپ مجھے پہنچائیں. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا وعدہ ہو گیا، آپ تشریف لائیں، آپ مجالس پڑھیں، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، ہم آپ کو پہنچا دیں گے، آگے آپ جانیں اور برمودا ٹرائنگل جانیں. تو میں نے وہاں جا کے مجالس پڑھی. 3 تو میں نہ پڑھ سکا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، ایک مس ہو گئی. 2 مجلسیں میں نے پڑھی. ایک جشن تھا ربیع الاول میں اور ایک مجلس تھی. وہاں سے میامی سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو گاڑی کے اوپر وہ مجھے لے کے گئے. وہاں ایک جگہ ہے کی لارگو. کی لارگو، پورٹو ریکو اور برمودا، یہ 3 جگہیں ہیں
جو مثلث بناتے ہیں، اور ان کے اندر وہ جزیرہ موجود ہے جسے ہماری کتب نے جزیرہ خضرا کہا ہے۔ میری اس کے اوپر ویڈیوز ہیں، میں نے وہاں پہ لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، وہاں پہ لائیو گفتگو، وہ اس وقت UK سے نشر ہو رہی تھی لائیو گفتگو، جو وہاں پہ بوٹ کے اندر، وہ ہم زیادہ دیر نہیں کر سکے، وہ غالباً 10 یا 12 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن پوری ریکارڈنگ آپ فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ 2 راتیں میں وہاں رہا ہوں، اس جگہ پر جس کے بارے میں میرے دل میں اشتیاق تھا کہ کسی طرح میں پہنچ جاؤں، وہ مقام جسے ہماری کتب میں جزیرہ خضرا کہا گیا ہے۔ اگر آپ آسمانی روٹ کی بات کریں تو جو پلینز اوپر سے اڑتے ہیں وہ بھی اسے بائی پاس کر کے اڑتے ہیں، جو شپ پانی میں چلتے ہیں اٹلانٹک اوشن میں وہ بھی اسے بائی پاس کر کے چلتے ہیں۔ وہاں کے جو مچھیرے ہیں جو رہتے ہی وہاں ہیں، جن کا کام ہی سمندر میں، وہ بھی اسے بائی پاس کر کے اپنے شپ چلاتے ہیں۔ کی لارگو سے پورٹریکو تک یہ تقریباً لاکھوں میل کا یہ سفر ہے، وہ جزیرے چھوٹے نہیں، یعنی وہ ٹرائنگل کوئی چھوٹی ٹرائنگل نہیں۔ تو مجھے مالکوں نے یہ مہربانی کی کہ 2 راتیں وہاں قیام کرنے کا موقع دیا۔ وہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں، اور مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو میامی میں رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں گئے، نہ آج تک کسی نے آ کے کہا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، تشیع میں میں پرانی بات نہیں کر رہا، پچھلے 200 سال میں واحد بندہ ہوں جو برمودا ٹرائنگل میں گیا۔ یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی یہاں لوگ آتے ہیں، پوچھتے ضرور ہیں لیکن آج تک کوئی گیا نہیں۔ جانتے ہیں نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ دل میں امام کی تڑپ بھی ہے اور موت کا خوف بھی ہے کہ خدا جانے وہاں کیا ہو جائے گا، خدا جانے کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، کسی نے کہا تھا فرزند رسول حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن درمیان میں دریا ہے اور اس میں طغیانی رہتی ہے، ڈر رہتا ہے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ امام نے فرمایا زیارت پہ جاؤ، ڈوبو گے بھی تو سیدھے جنت میں ڈوبو گے۔ میں اپنی کتب سے اس پہ اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے، میرے ایکسپیرینسز کیا ہیں، میں نے وہاں کیا کیا دیکھا، اس کے لیے تو میرا خیال ہے 10 دن بھی کم ہے، لیکن میں اسے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا، جو کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ اس پہ جریدے شائع ہوئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں تو آپ کی بہار کا جو باب ہے جزیرہ خضرا پہ، وہ ساری کی ساری چیزیں میچ کرتی ہیں۔ اور جزیرہ خضرا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں زمانے کا امام موجود ہے، اور اکیلا موجود نہیں بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ موجود ہے۔ علی بن فاضل مازندرانی یہ ان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس جزیرہ خضرا کا وزٹ کیا ہے۔ امام سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی، امام کے ایک پوتے سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات کا جو حال ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اندلس کے اپنے ایک استاد کے پاس پڑھتا تھا، تو میں نے اچانک دیکھا کہ پہاڑ سے قبیلہ اترتا ہوا آ رہا، تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں بھی اس قبیلے کے ساتھ جاؤں اور تھوڑا سیر کروں، گھوموں پھروں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ بربر کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ برمودا ٹرائنگل کے جو برمودا جزیرہ برمودا ہے، اس کے گرد 13 جزائر ہیں جنہیں جزائر روافظ کہا جاتا ہے۔ جزائر روافظ کا مطلب ہے 13 جزیرے ہیں جزیرہ برمودا کے ارد گرد جنہیں شیعوں کے جزیرے کہا جاتا ہے۔ یہ ہر دور میں علی والے اس اشتیاق کی وجہ سے جا کے وہاں آباد ہوئے ہیں کہ یہاں زمانے کا امام موجود ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ زمانے کا امام موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس وہی موجود ہے۔
وہ وہاں ویسے ہی موجود ہیں جیسے روضے میں حسین موجود ہیں. نہیں رہ گئے ہیں آپ, لطف نہیں لے سکے, لطف نہیں لے سکے. ہائے ہائے ہائے, متوجہ ہیں حضور؟ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم قبیلہ بربر کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے اجازت لی کہ جی میں کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. استاد نے مجھے اجازت دے دی, میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم اپنے شہر کی حدود سے نکلے, میں نے دیکھا کہ ایک دریا کا کنارہ ہے, وہاں جا کے سارے کھڑے ہو گئے. خدا جانے کیا بات شروع ہو گئی ہے اور کیا میسج آپ تک پہنچنے والا ہے. وہ کہتے ہیں دریا کے کنارے پہ ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ کچھ کشتیاں ہیں جو سامان سے لدی ہوئی چلی ہوئی آ رہی ہیں اور کچھ کشتیاں خالی ہیں. وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ یہ کشتیاں کہاں سے آ رہی ہیں, لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا, بولتا نہیں تھا. کہتے کشتی میں ہم سوار ہوئے, دوسرے کنارے پہ جا کے اترے تو میں نے دیکھا کہ وہ دور سے جو جنگل نظر آ رہا تھا وہ اصل میں خوبصورت شہر تھا. وہ کہتے شہر میں ہم داخل ہوئے اور شہر میں چاروں طرف ایسے بازار تھے کہ جو بازار درمیان میں آ کے ایک چوراہے میں ملتے تھے جس میں ایک خوبصورت عالی شان مسجد تھی. کہتے ہم بازار میں سفر کرتے ہوئے اس مسجد میں پہنچے. مسجد میں جیسے ہی پہنچے ہم نے سنا کہ اذان ہو رہی ہے اور اس وقت میرا دل باغ باغ ہو گیا جب میں نے سنا کہ اذان میں کوئی کہہ رہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ. جی حضور. کہتے باقی نماز پڑھتے رہے, میں نے بھی نماز پڑھی, میں تھکا ہوا تھا, میں جا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. کہتے وہ جو بزرگ نماز پڑھا رہے تھے, جب نماز تمام ہوئی, یہ وہ میسج ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ کہتے جب نماز تمام ہوئی وہ بزرگ باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی اور انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا من انت ومن این اصلی, کیا نام ہے تیرا اور کہاں سے آیا ہے؟ کہتا میں نے پلٹ کے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں. انہوں نے کہا ما مذہبوں کا, تیرا مذہب کیا ہے؟ یہ جس سے بات ہو رہی ہے یہ بات میں انہوں نے بتایا کہ وہ صاحب الامر کے پوتے ہیں جو وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ اب سماعت بیدار کیجئے کہ زحمتیں تمام کر رہا ہوں, تیرا مذہب کیا ہے؟ کہتا میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا میرا مذہب یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہتا میں یہ کہہ کے چپ کر گیا مگر وہ ابھی بھی میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی اور شے کے سننے کا انتظار کر رہے ہو. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں بولا تو انہوں نے مجھے فرمایا لم تنفعک ہاتان الشہادتان, یہ بات یاد رکھ یہ دو گواہیاں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گی. لما لا تقول الشہادۃ الاخری لتدخل الجنۃ بغیر حساب, وہ تیسری گواہی کیوں نہیں دیتا جو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتی ہے؟ لم تنفعک ہاتان الشہادتان, یہ دو گواہیاں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گی. لما لا تقول الشہادۃ الاخری لتدخل الجنۃ بغیر حساب, وہ تیسری گواہی کیوں نہیں دے رہا جو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتی ہے؟ انہوں نے وہاں امام کے پوتے سے سوالات کیے ہیں, ان کے جوابات ملے ہیں اور وہ سارے کے سارے بہار الانوار کی 12ویں جلد میں موجود ہیں. جی انوار میں جی. اس کے باوجود کسی کو یقین نہ آئے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو صاحب الامر کی بارگاہ میں گواہی دے دیں گے کہ مولا ہم نے تو یہ بات آپ تک ان تک پہنچا دی تھی. مولا جن کی پشتوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے نا, انہیں ہی بڑی مشکل سے منوایا ہے.